اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان عثمان طاہر جپا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 17 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے 16 آیات بینات ہم پچھلے پروگرام کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ قرآن حکیم کی 109 آیات بینات کے اوپر مشتمل یہ سورہ، جس کا نام سورہ یونس ہے، جس کا حوالہ 98 جو اس کی آیت کریمہ ہے، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کے پورے واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے، اس نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ یونس رکھا گیا۔ اس کے آگے پھر سورہ یونس کے بعد سورہ ہود آتی ہے، اور یہ سارا سلسلہ کلام جو ہے یہ اب مکیات کا شروع، یعنی مکی صورتیں جو ہیں ان کا آغاز ہوا جاتا ہے یہاں سے، جس کے اندر مختصراً میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ توحید کا بیان ہے، شرک کی نفی ہے، اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے مشرکین مکہ کو۔ پچھلا پروگرام اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس میں ہم نے سورہ یونس کا آغاز کیا تھا، وہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو ہینڈلز ہیں ان کے اوپر اویلیبل ہے، اس کو جا کے ضرور سن لیجئے گا تاکہ آپ کو ایک تسلسل کا پتہ چل جائے۔ پچھلے پروگرام میں جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا، وہاں پہ آیت کریمہ 15 کے اندر اس کا شان نزول جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مشرکین مکہ میں سے 5 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آ کے کہا، جن میں ولید بن مغیرہ بھی تھے، جن میں عبداللہ بن ابی امیہ مخزومی بھی تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کوئی ایسا قرآن لے کے آئیں جس میں لات اور عزیٰ کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو تو ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ وہ استہزاء کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ آپ کوئی ایسا قرآن حکیم لے کے آئیے جس میں وہ چیزیں ہوں جو ہم آپ کو کہتے ہیں وہ اس کے اندر لکھ دی جائیں۔ تو اس کے جواب میں پھر وہاں پہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے جو کچھ حکم دیا جاتا ہے میں تو وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی تسلسل میں یہ آیت نمبر 17 بھی ہے۔ اللہ فرماتے فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھے۔ پچھلے پروگرام کے اینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہرقل روم نے بھی یہ سوال پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ اس سے پہلے اس شخصیت نے آپ کے اندر کبھی جھوٹ بولا ہے؟ حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں بولا۔ تو اس نے کہا تھا کہ جو بندہ بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملات میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ تو وہی بات یہاں پہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ذات کے اوپر افتراء کرے، جھوٹ باندھے، کوئی جھوٹی بات اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دے، او کذب بآیہ، یا اس کی آیات بینات کو ہی جھٹلا دے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک وحی آئی ہے اور اس کو جھٹلا دے کہ نہیں، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک جو مجرم لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ اب اس میں جو اللہ کریم نے اشارہ فرمایا ہے اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہودی عالم تھے، بنو قینقاع سے ان کا تعلق تھا۔ بنو قینقاع جو ہے مدینہ شریف میں، جب آپ قباء سے یعنی مسجد قباء سے آپ چلتے ہیں ٹورڈز جنت البقیع شریف، ایسے ایک کرو کے اندر، ایک آرک کے اندر، تو وہاں یہ سارے تینوں قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو بنو قینقاع سے ان کا تعلق تھا۔ بنو قینقاع جو ہے یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جس دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم رنجہ فرمایا مدینہ طیبہ کے اندر، تو فرمایا لوگ جوک در جوک اکٹھے ہوئے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں سے تشریف آوری کی خبر تو مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی، کیونکہ سرکار نے 3 دن قیام فرمایا تھا غار کے اندر یار غار کے ساتھ، اور مسلمان اس انتظار میں تھے کہ یہ ٹوٹل ملا کے کوئی 1 ہفتے سے اوپر تو سفر نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسلمان یہاں پہ آتے تھے قباء سے تھوڑا سا آگے، جہاں پہ وہ مسجد بھی ہے اس وقت بھی، وہاں پہ لوگ سارا دن انتظار کرتے تھے، اور جب ضحیٰ کا وقت ہو جاتا تھا، جب پاؤں جلنے شروع ہو جاتے تھے تپش کی وجہ سے، زمین گرم ہو جاتی، تو یہ لوگ واپس چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں 2-3 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تشریف لے کے آئے نا، تو لوگ، کیونکہ صحابی جو تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہیں پہ اسی جگہ کے اوپر ایک یہودی کے باغ میں کام کیا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا یہاں انتظار کر کے واپس چلے گئے تھے اس دن جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے قباء میں۔ تو جب مدینہ والے واپس جا رہے تھے نا، تو ایک شخص نے دیکھا کہ وہاں سے
ایک 2 سے 3 لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے، تو اس نے وہاں سے آواز دی کہ او مدینے والوں، وہ جس شخصیت کا تمہیں انتظار تھا نا وہ ادھر سے آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے۔ تو مدینہ والے پھر واپس دوڑے، وہاں پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تو جب یہ آواز حضرت سلمان فارسی کے کانوں کے اندر پڑی نا، حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں کھجور کے اوپر چڑھ کے کھجوریں توڑ رہا تھا، تو جب میں نے یہ سنا نا کہ وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا، فرمایا خوشی کے مارے میرے ہاتھ سے کھجوریں گر گئیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ انتظار فرما رہے تھے، آپ کو پیچھے پادری نے بتایا تھا کہ یثرب چلے جاؤ، وہاں آخر الزمان جو نبی ہیں وہ تشریف لانے والے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا حضرت عبداللہ بن سلام، یہ یہودی عالم تھے، توریت کے عالم تھے، یہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے جب دیکھا نا لوگ اکٹھے ہوئے تو اس جمگھٹے میں یہ بھی آئے کہ میں بھی چل کے دیکھوں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب پہلی نظر میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ پڑی نا، ترمذی شریف آپ کو سنا رہا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں نے پہلی نظر میں ہی دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس شخص سے جھوٹ کیسے، اتنا نورانی چہرے والی شخصیت جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، بہتان باندھے۔ فرماتے ہیں جب پھر میں اور مزید آگے ہوا نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو پہلے الفاظ میرے کانوں میں پڑے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ، کثرت کے ساتھ سلام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہ کیا کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز ادا کیا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے تھے۔ تدخل الجنت بسلام، یہ کام کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں پہلے تو میں دیکھ کے ہی پہچان گیا کہ یہ شخصیت جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ نورانی چہرہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جھوٹے کا یہ چہرہ ہو ہی نہیں سکتا اتنا نورانی۔ اور جب میں نے بات سنی تو سرکار بات ہی اتنی اعلیٰ فرما رہے تھے، سلام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور رات میں جب سارے سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی عبادت کیا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بخاری شریف آپ حاضر ہوئے، آپ نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ سے 3 سوال ہیں اور ان 3 کے جواب سوائے پیغمبر کے کوئی نہیں جانتا، لہذا میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیں، میں آپ پہ ایمان لے کے آؤں گا۔ تو عبداللہ بن سلام نے جو 3 سوال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھے، بخاری شریف میں وہ نقل ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ نمبر 1، نمبر 2 جنتیوں کو پہلا کھانا کیا دیا جائے گا؟ نمبر 3 لڑکا میل کب پیدا ہوتا ہے اور فیمیل کب پیدا ہوتی ہے، یعنی جو بچہ رحم میں مادر میں ہوتا ہے میل کب پیدا ہوتا ہے اور فیمیل کب پیدا۔ دوسرا ترجمہ مفسرین نے اس کا یہ بھی محدثین نے کیا ہے کہ لڑکے کی شکل ماں پہ کب جاتی ہے اور باپ پہ کب جاتی ہے، عربی ہے نا، فصیح و بلیغ زبان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس حاضر ہوئے اور ان باتوں کا جواب مجھے عطا فرما کے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن کو یہودی جو ہیں یہ جبریل کو دشمن فرشتہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا جبریل آئے، جبریل تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جب بھی عذاب نازل ہوا ہے اس کی خبر جبریل ہی لے کے آتے تھے، اس لیے یہ جبریل کو، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر جتنے عذاب آئے ہیں وہ سارے جبریل ہی آگے، پیغام رساں تو جبریل ہی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو مغرب کی طرف ساری نو انسانیت کو اکٹھا کر دے گی۔ ان کا ٹھیک۔ نمبر 2 فرمایا جنتیوں کو جو پہلا کھانا دیا جائے گا وہ مچھلی کا جگر ہوگا، مچھلی کا جگر ایز ویلکم جو ان کو کھانا دیا جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا جب میل کے کروموسومز جو ہیں وہ فیمیل کے کروموسومز کے اوپر غالب آتے ہیں تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب فیمیل کے کروموسومز یعنی اس میں جو الفاظ ہیں ماں کا الفاظ ہے، پانی کا لفظ ہے حدیث پاک کے اندر کہ وہ جب کروموسومز غالب آتے ہیں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب حق واضح ہو گیا وہیں پہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جو قوم ہے نا وہ بڑی شریر ہے، مجھے یقین ہے کہ بعد میں وہ باتیں بنائیں گے، پہلے آپ میرے بارے میں ان کو بلا کے پوچھ لیں۔ تو آپ پردے میں تشریف لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت کہا جاتا ہے کچھ یہود ویسے آ گئے، کچھ کہا جاتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، ان سے پوچھا تمہارے میں حسین ان کا نام تھا، حسین، حسین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، حسین ہے سواد یہ نون حسین۔ تو
انہوں نے کہا تمہارے میں حسین بن سلام کیسا ہے؟ انہوں نے ہمارے اندر حسین بن سلام جو ہے وہ خود بھی نیک پاک ہے، اس کا والد بھی نیک پاک تھا، وہ خود بھی اعلیٰ ظرف ہے، اس کا والد بھی، وہ خود بھی اعلیٰ نسب ہے، اس کی جد بھی اعلیٰ نسبی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اتنی دیر میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے تشریف لے کے آئے اور انہوں نے آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد، تو وہ یہودی جو بیٹھے تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس کا باپ بھی ایسا تھا، یہ خود بھی ایسا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی نا بات کہ میری جو قوم ہے یہود ہے وہ بڑے شریر ہیں، وہ بڑے اس طرح کے لوگ ہیں، مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر بہتان بازی کریں گے، اسی لیے میں نے ان کو پہلے بلا کے اپنی گواہی ان سے لے لی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھ لیا کہ یہ شخصیت جو ہے یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح سے بخاری مسلم دونوں کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی قوم بنو سعد جہاں سے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، یہ وہاں سے تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہوئے۔ چند سوالات انہوں نے بھی آ کے کیے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کو کس نے بلند کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے۔ فرمایا زمین کو کس نے بچھایا؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے۔ فرمایا پہاڑوں کو اس کے اندر کس نے گاڑا زمین کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ تو انہوں نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ میں اس اللہ کی قسم آپ کو دیتا ہوں جس نے زمین کو بچھایا، جس نے آسمان کو کھڑا کیا، جس نے اس کے اندر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، میں اس اللہ کی قسم دے کے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا۔ جب یہ تسلی ہو گئی تو پھر اگلے درجے پہ گئے، نماز کے بارے میں بھی اسی طرح کی قسم دے کے رسول اللہ سے پوچھا، زکوٰۃ کے بارے میں بھی ایسے پوچھا، حج جتنے ارکان تھے نا اور جتنے عقائد تھے ان کے بارے میں جب پوچھ لیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں یہ قسم سے پوچھتے، سرکار قسم کے ساتھ جواب دیتے۔ تو انہوں نے سارا جب سن لیا، دین سمجھ لیا، حق واضح ہو گیا، تب تک اسلام نہیں لے کے آئے گئے، تو انہوں نے پھر کہا کہ اسی ذات اقدس کی قسم ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دیا، میں نے یہ جو باتیں آپ نے مجھے کہی ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج کی، میں اس میں نہ رتی برابر کوئی کمی کروں گا اور نہ میں اس کے اندر کوئی اضافہ کروں گا، میرا اسی کے اوپر ہی اکتفا ہے۔ اور یہ واپس مسلمان ہو کے اپنے قبیلے کی طرف تشریف لے کے چلے گئے۔ یعنی جن لوگوں نے حق پہچاننا ہے نا وہ پھر شخصیت کو دیکھ کے چہرہ شناسی کر کے ہی پہچان لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پہچاننا وہ پھر گھر کے اندر بھی رہ کے، بہت سارے ایسے لوگ تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے حج کے موقع کے اوپر دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت ہے، وہ آگے آگے جا رہی ہے اور لوگوں کو کہہ رہی ہے لوگوں ایک اللہ کو مان لو، پہچان لو، فلاح پا جاؤ گے، اور ایک شخص ہے پیچھے سے اس کے سر میں مٹی ڈال رہا ہے۔ تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ آگے بھتیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے چچا ہے ابو لہب۔ جنہوں نے نہیں پہچاننا ان کو وہاں پہ بھی پھر ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ اور فمن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے۔ یعنی اب یہاں پہ اگر میں آپ کو مسیلمہ کذاب کی بات کروں تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور ابھی مشرک تھے، ان کی دوستی سی مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ ایک دفعہ یہ اس کے پاس گئے، مسلمہ کذاب کے پاس، ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اس کے پاس جو گئے نا تو مسلمہ نے آگے سے کہا کہ سناؤ آج کل جو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارا ساتھی جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر آج کل نئی کون سی صورت نازل ہوئی ہے؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ ابھی نئی صورت جو مسلمان پڑھنا شروع ہوئے ہیں نا وہ ہے تو بہت مختصر لیکن ہے بڑی عالیشان۔ تو انہوں نے تلاوت فرمائی والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ تو یہ صورت جب پوری سنائی نا، اب کیونکہ عربی دان تھے اور اس کا مزہ لے کے سنایا، تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نا مسیلمہ کذاب نے کہا اسی طرح کی صورت میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے۔ تو عمرو بن عاص نے کہا سنائیے، تو اس نے سنایا یا وبر، وبر کہتے ہیں جنگلی چوہے کو، تو اس نے کہا یا وبرو یا وبرو انما انت اذنان و صدر، اے چوہے، اے جنگلی چوہے، تیرے دو کان ہیں اور ایک سینہ ہے، انما انت اذنان و صدر، یا وبرو اے جنگلی چوہے، اے جنگلی چوہے، انما انت اذنان، تمہارے دو کان ہیں، و صدر اور ایک سینہ ہے، وسائرک حقر نکر، اور باقی جو تیرا جسم ہے وہ بڑا ہی حقیر ہے۔ وقفہ ہوا چاہتا ہے، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔
ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آیت نمبر 26 سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ جو نیک کام کریں گے اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ احسن الحسنی، ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادہ، اور اس سے بھی مزید اللہ ان کو دے گا۔ اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ولا یرحق وجوہہم، یہ زیادہ کا جو ورڈ ہے نا، اس کے بارے میں جملہ جو ائمہ تفسیر ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی، حضرت حذیفہ بن یمان سے بھی، اور باقی جتنے ائمہ تفسیر ہیں میں نام آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت سعید ابن مسیب سے، حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے، حضرت عبد الرحمن بن ثابت سے، مجاہد، اکرمہ، عامر، عطاء، ضحاک، حسن، قتادہ، جتنے ائمہ تفسیر ہیں نا، انہوں نے فرمایا یہاں پہ جو زیادہ کا ورڈ ہے نا، اللہ نے پیچھے للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادہ، اور پھر مزید۔ تو مزید پھر کیا ہوگا؟ جب بھلائی اللہ نے دے دی ان کو، یعنی جنت ان کو عطا، پھر زیادہ کیا ہوگا؟ تو ہر ایک ائمہ تفسیر میں سے ہر ایک کا یہ موقف ہے۔ زیادہ کا معنی یہ ہے کہ ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا، اس سے زیادہ چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا ان کو ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، ولا یرحق وجوہہم، اور ان کے جو چہرے ہیں ان کو یرحق، ان کو ڈھانپے گی نہیں، قتر ولا ذلہ، سیاہی اور ذلت۔ فرمایا ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی۔ معلوم ہوا، آگے چل کے آئے گا بھی صحیح، معلوم ہوا جو دوسری سائیڈ کے لوگ ہوں گے، یعنی جو جہنمی ہوں گے، ان کے چہروں کو ذلت بھی ڈھانپ لے گی، ان کے چہروں کے اوپر ذلت آ جائے گی، اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ان کے چہروں کے اوپر سیاہی بھی آ جائے گی۔ فرمایا ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں کو ذلت بھی نہیں ڈھانپے گی اور ان کے چہروں پہ سیاہی بھی نہیں آئے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ابد تک اس میں رہیں گے۔ ساتھ ہی فرمایا والذین کسبوا السیئات، قرآن کا اعجاز ہے نا، جہاں ایک بات کرتا ہے پھر اس کا تضاد بھی دوسرا سامنے رکھ دیتا ہے کہ کسی کو کوئی مغالطہ نہ۔ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، یہاں پہ تھا للذین احسنوا، جنہوں نے نیک کام کیے، یہاں پہ والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برے اعمال کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کی جزا بھی انہی برے کاموں کی طرح ہی ہے جو انہوں نے کیے، ان کو کوئی اجر نہیں ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں کو ذلت ڈھانپ لے گی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اللہ کے عذاب سے بچانے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا انہیں۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، اور یوں لگے گا جیسے رات کے کسی ٹکڑے نے ان کو چہروں کو ڈھانپ لیا ہے، مکمل سیاہی ہو، کأنما اغشیت وجوہہم، جیسے ان کے چہروں کو ڈھانپ لیا ہو اور اڑا دیے گئے ہوں، قطعا من اللیل، رات کے کوئی ٹکڑے، او مظلمہ، یا تاریکی کا کوئی ٹکڑا۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن جہاں جنت والوں کا ذکر کرتا ہے وہاں ساتھ ہی جہنم والوں کا بھی ذکر کر دیتا ہے تاکہ دونوں سائیڈوں کی لوگوں کو آشنائی ہو جائے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا آیت کریمہ 28 میں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور پھر ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر وہ جو مشرک ہوں گے نا ان سے ہم کہیں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر شرک کرنے والوں سے ہم کہیں گے، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم اور تمہارے شریک اسی جگہ ٹھہرے رہو۔ مکانکم، بالکل یہاں سے نہیں ہلنا، مکانکم انتم وشرکاؤکم، کہ تم اور تمہارے یہ جو شریک ہیں جن کو تم پوجتے تھے اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ فزیلنا بینہم، اور پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور وہ جو ان کے شریک ہوں گے نا جن کی یہ عبادتیں کیا کرتے تھے، وہ ان سے کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو کیا ہی نہیں کرتے تھے، ہماری تو تم نے بھائی کبھی عبادت نہیں کی، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی بات، یعنی جن کی پوجا کرتے رہے نا ساری زندگی یہ بتوں کی، وہ بت ہی انکاری ہو جائیں گے کہ بھائی ہم تو نہ خدا تھے نہ تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فکفا باللہ شہیدا، اللہ اکبر، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے۔ فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ وہ جو بت ہوں گے وہ بھی گواہی دیں گے ان مشرکوں کے خلاف۔ فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر نفس جو ہے نا، ہر جان جو ہے وہ جانچ لے گی جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا۔
اس کو سارا حشر والے دن پتہ چل جائے گا کہ میں یہ اعمال کر کے آگے بھیجتا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، جو کچھ کسی نے کر کے آگے بھیجا ہوگا اس کو وہ اس دن جان لے گا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اللہ کی طرف ہی واپس لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک، وردوا الی اللہ، وہ واپس لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، ومولاہم الحق، جو کہ جو ان کا اصل اور حقیقی مالک ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے، جو جھوٹی باتیں وہ بنایا کرتے تھے نا، یہ ہمارے اللہ کے ہاں شفیع ہیں، یہ وہاں ہماری شفاعت کریں گے، وہ ساری باتیں ان کے ذہن سے جاتی رہیں گی۔ اور ساتھ اللہ کریم فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے ذرا سوالن پوچھئے تو صحیح کہ تمہیں کون ہے جو رزق دیتا ہے۔ قل من یرزقکم، اے میرے محبوب ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ من السماء والارض، آسمانوں سے اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت، وہ مردوں میں سے زندوں کو کون پیدا کر دیتا ہے؟ ابھی مردہ ہی ہے نا انسان کے اندر ایک انسان کی تخلیق ہو گئی۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور پھر میت میں سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ سارے کام جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ ان سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ بتاؤ نا، یہ جن کو بتوں کو رکھا ہوا ہے تم نے خانہ خدا کے اندر، یہ ہے یا وہ اللہ ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو اے میرے محبوب پاک علیہ السلام یہ آپ کے سامنے کہیں گے کہ اللہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ، اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ ہی ہے، ہاں یہ ان کے سامنے جو ہے نا ہمارے شفیع ہیں، ہماری شفاعت کرنے والے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے میرے محبوب پاک علیہ السلام جب یہ کہیں نا کہ اللہ ہی ہے تو پھر ان سے فرما دیجئے أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم ڈرتے نہیں پھر اس اللہ سے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس کے لیے تم نے پھر آپ کی آنکھوں کا مالک وہ، آپ کے کانوں کا مالک وہ، آپ کو رزق دینے والا مالک وہ، اور رکھے ہوئے تم نے بت ہیں مشرک؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ اللہ کو مانتے ہو پھر ڈر نہیں لگتا تم؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فذلکم اللہ ربکم الحق، یہی تو اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ یعنی یہ حق بھی تم نے پہچان لیا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کرنے والی ذات ہے، پھر اس کے بعد بھی تم بھٹکتے ہو تو پھر گمراہی میں ہی جا رہے ہو نا تم۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے، حق کو جس نے چھوڑنا ہے وہ پھر گمراہی میں ہی جائے گا۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اے میرے محبوب پاک نے ذرا پوچھے پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ كذلك حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں حق ثابت ہو کر، کذالک حقت کلمات ربک، آپ کے رب کی بات ان کے بارے میں حق ثابت ہو کر رہی، علی الذین فسقوا، جنہوں نے فسق کیا، جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اللہ نے وہ سمع اور بصارت جو ہے نا اس کے اوپر ان کے مہر لگا دی ہے۔ آگے آیت نمبر 34 میں اللہ کے فرماتے ہیں قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، سبحان اللہ، اللہ نے نا یعنی کوئی حجت نہیں ان کے لیے چھوڑی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قل هل من شرکاء، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، یہ جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے ان میں سے کسی نے بھی خلقت کو پہلی دفعہ تخلیق کیا ہے؟ پہلی دفعہ مخلوق کو کوئی ایک بھی ہے ان میں سے پیدا کرنے والا، جن کو تم نے یہ کعبے کے اندر بھی سجا کے رکھا ہوا ہے اور باہر مطاف جہاں لوگ طواف کرتے ہیں وہاں پہ، ان میں کوئی ہے جس نے اس مخلوق کو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہو؟ ثم یعود، اور پھر بعد میں بھی پیدا کرنے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام فرما دیے کہ پہلی دفعہ بھی اللہ نے ہی پیدا فرمایا تھا، ثم یعید، پھر دوبارہ بھی وہی تخلیق فرمائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بہکائے جاتے ہو، کیوں نہیں سوچتے؟ فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، اے محبوب پاک علیہ السلام ان سے پوچھئے یہ جو تمہارے شریک ہیں، مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، ان میں کسی میں طاقت ہے کہ وہ تمہیں حق کی طرف، ہدایت کی طرف تمہیں راستہ دکھا سکے؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، اے محبوب آپ فرما دیجئے ہدایت کا راستہ دکھانے والا، حق کا راستہ دکھانے والا اللہ کریم کی ذات ہی ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ،
ام لا یہدی الا ان یہدا، فرمایا پھر ان سے فرمائیے، ان سے سوال کیجئے کہ کیا جو خود حق پر نہیں ہے وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو حق کا راستہ دکھانے والا ہے، جو خود ام لا یہدا الا ان یہدا، جس کو خود حق کا نہیں پتہ اور جس کو خود راستہ دکھانے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے تم لوگوں نے چلنا ہے یا اس کے پیچھے چلنا ہے جو خود حق کا راستہ دکھانے والا ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، تو اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما دیجئے مگر یہ کہ اسے حق کی ہدایت دی جائے، چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیف تحکمون وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ جو کفر ہے نا، یہ جو کافر ہیں، ان میں سے اکثر اپنے ظن کی پیروی کرتے، اپنے سوچ کی پیروی۔ آج بھی دہریہ آپ کو یہی کہتے ہیں اچھا یہ شروع میں دنیا کی تخلیق ہو گئی ہوگی پھر اس کے بعد اس کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے۔ او بھائی شروع میں کیسے تخلیق ہو گئی؟ یعنی آپ نے ایک فرض کر لیا اپنے ظن کے، ہاں یہ ایک بلیک ہول ہے اور شروع میں ایک دنیا تھی، یہ سارا کچھ اکٹھا تھا، پھر ایک بگ بینگ تھیوری آ گئی اور اس کے ساتھ یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی اور یہ ساری سیمیٹری کے ساتھ اب چلنی شروع ہو گئی۔ یعنی کیسا بد ظن ہے، حسن ظن کہاں سے ہونا؟ اللہ فرماتا ہے وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر کافر جو ہے نا وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ جتنی تھیوریز ہیں آپ کی سائنس کی وہ ظن کے اوپر ہے، جی ایسے ہو گیا، جی ایک بیگ بینگ ہوا اور یہ زمین بن گئی اور سیارے بھی بن گئے اور یونیورس ساری کی ساری جو تخلیق اور اب خود ہی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان جو ہے نا وہ حق کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی ایک ہے وحی جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے، اور دوسرا ہے گمان، آپ کی تھیوری ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا اور اس کے ساتھ فرمایا جو گمان ہے نا وہ حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو کام تم کرتے ہو۔ آج کے پروگرام کا یہاں پہ تکمیل ہوا چاہتی ہے، انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔